صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے کے چاروں طرف روڈ ہے، بائیں طرف ایک عظیم مسجد بنی ہوئی ہے، اور اب ہم جس سڑک پر جا رہے ہیں محلے کا نام تو محلہ شہداء، حی الشہداء، اور پہلے یہ سامنے جو ساسکو نام کا پیٹرول پمپ دکھتا ہے اس کا نام پہلے تھا محطہ شہداء۔ اب ہم لوگ شہر شہداء پہ آئے ہیں، اب حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کے مزار پر جا رہے ہیں۔ یہ ہم ابھی جس سڑک پر چل رہے ہیں اس کا نام ہے، یہ دیکھیے حی الشہداء۔ ہم لوگ اب شہر شہداء سے یو ٹرن لے کر پھر نواریہ کی طرف جائیں گے۔ نواریہ سب سے پہلے ہمیں ملے گا تنعیم، مسجد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ تنعیم کی بڑی پیاری عظیم تاریخ ہے۔ اسلام کے شروع دور میں ایک شہید حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایک عظیم واقعہ یہاں پر ہوا۔ ابھی ہم اس سڑک سے بس چند منٹ میں ہی تنعیم پہنچ جائیں گے۔ تنعیم اس سمت میں حدود حرم کا آخری حصہ ہے، حدود حرم یہی ختم ہو جائے گی، اور مکہ مکرمہ یا کعبہ معظمہ سے سب سے قریب حدود حرم یہی ہے۔ یہاں پر اصل میں دو پہاڑیاں تھیں، ان دونوں پہاڑیوں کا نام جوڑ کر اس علاقے کو تنعیم کہا گیا۔ حضرت خبیب ان 10 صحابہ میں تھے جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کی تبلیغ کے لیے اس قبیلے والوں کے کہنے پر بھیجا تھا۔ وہ 10 قاری تھے، 10 قرآن کے قاری، 10 دین کے سپاہی۔ ان قبیلے والوں نے غداری کی، ان کے ساتھ جنگ کی، 7 کو شہید کر دیا، پھر 8ویں بھی شہید ہوئے۔ 2 لوگوں کو انہوں نے امان دی، ان کی امان پہ بھروسہ کر کے یہ لوگ ان کے پاس آئے تو ان کو قید کر دیا، اور کمان کی تانتوں سے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے۔ اب بعد میں مکے والوں کے ہاتھ انہیں بیچ دیا، اور بہت عظیم تاریخ ہے۔ اگر میرے پاس آپ آئیں تو انشاءاللہ ان کی شہادت کے تفصیلی واقعات یہ فقیر عرض کرے گا، اور ان کی کرامت بھی بیان کرے گا۔ آج جہاں مسجد عائشہ کا محراب ہے، انشاءاللہ اس مسجد کی بھی تاریخ ہم عرض کریں گے کہ کس طرح سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی کے ساتھ آئیں، یہاں پر احرام باندھا، عمرے کا عمرہ ادا کیا۔ آج جس مسجد سب سے پہلے محمد علی نام کے ایک گورنر نے یہاں مسجد بنائی تھی دور تابعین میں، اور انہوں نے جہاں پر چھوٹی سی مسجد بنائی تھی، ہر دور میں اس مسجد کو یا اس جگہ کو باقی رکھتے ہوئے مسجد کی توسیع ہوتی رہی۔ یہ مسجد سعودی حکومت نے بنائی ہے، اور بڑی شاندار جاندار، اور وضو اور غسل وغیرہ کے انتظامات بھی بڑے اچھے ہیں۔ عام طور پر اہل مکہ یہیں سے احرام باندھتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خانہ کعبہ کی جدید تعمیر فرمائی تھی تو اعلان کیا تھا کہ آج کعبۃ اللہ
مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تعمیر ہو چکا، اس کی خوشی میں اے اہل مکہ سب کے سب تنعیم چلو، وہیں سے ہم احرام باندھ کے آئیں گے۔ آج جو لوگ تنعیم سے عمرے کو صرف عورتوں کے لیے بتاتے ہیں، وہ بھی عذر کی صورت میں وہ ذرا اپنی آنکھیں کھولیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر جیسے صحابی یا سارے صحابہ و تابعین نے یہاں سے احرام بالقصد باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ ابھی جہاں امام کی جگہ ہے اس سے یہ دیکھیے مسجد عائشہ یا حدود حرم آ گیا، یہ جو داہنی طرف محراب دکھ رہی ہے سعودی نے بنائی ہے، اور یہ سفید سفید چھوٹی محراب یہ ترکی دور کا حدود حرم ہے، یہ مینار جیسا گیا۔ ہم حدود حرم کے باہر آئے اور یہاں پر ایک جگہ ہے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر جہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت خبیب کی شہادت بڑی ہی روح افزا اور بڑی ہی سبق آموز اور ہم لوگوں کی زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بننے والی شہادت کا وہ روح پرور واقعہ انشاءاللہ کبھی آپ حضرات نے خواہش کی تو یہ فقیر تفصیل سے عرض کرے گا، اور اس میں ان کی ایک بہت اہم کرامت بھی عرض کرے گا۔ اب ہم لوگ جس سڑک پر ہیں یہ مدینہ روڈ ہے، یہ مدینہ روڈ ہے، مدینہ منورہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مدینہ جانے والا راستہ حرم سے اس سمت میں ہے، اور ہمارا غار ثور بالکل کعبے کے الٹی سمت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ جانا تھا، لیکن اس سمت نہ جا کے آقا کریم علیہ السلام الٹی سمت میں 3 میل کے فاصلے پر اس پہاڑ پر 3 دن تک رہے، اور کفار اس راستے پہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے۔ یہاں سے جب چلیں گے تو آگے ایک محلہ آ رہا ہے صریف، اور اس کے آگے نواریہ نام کی ایک بڑی عظیم بستی ہے، بہت بڑی، اور اس کے آگے اور چلیں گے تو جموم نام کا ایک بہت بڑا علاقہ آئے گا، جموم کی بستی، اور اس بستی میں ایک خاص مقام جب فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ وہاں لگا، اور تقریباً 10,000 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے خیمے سجے، تو حضرت ابو سفیان کو لے کر حضرت عباس ابن عبد المطلب وہاں ایک خاص گھاٹی پہ گئے تھے، پہاڑی پہ کھڑے ہو کر پورا منظر دکھایا اور کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے کی شان۔ اور وہاں بھی بہت عظیم واقعات ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جموم کی بستی ہی سے آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لشکر باقاعدہ پریڈ کرتا ہوا، قبیلے قبیلے، خاندان خاندان کے لشکر مخصوص لباس میں، وردی کے انداز میں جب مارچ کرتے ہوئے اللہ اور رسول کی اسماء طیبہ گنگناتے ہوئے چلے تھے۔ چشم تصور سے سوچو کہ اس دن فتح مکہ کی کیا شان تھی، اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ کی کیا آن بان شان تھی۔ اور اسی جگہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنی ساعدہ کے سردار تھے، ان کے ہاتھ میں ان کے قبیلے کا جھنڈا تھا، اور ان کے منہ سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تالیف قلب کے لیے علم ان کے ہاتھ سے لے لیا اور کہا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ تو علم ان سے لے تو لیا، لیکن واہر حکمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ علم کسی اور کو دینے کی بجائے سعد بن عبادہ کے بیٹے کو عطا کیا۔
گھر کی دولت گھر میں واپس آئی۔ تو بہر کہ فتح مکہ کے بہت سے پیارے واقعات جموم کی بستی میں ہیں۔ وہاں ہم نے ایک مسجد بھی تلاش کر لی، گئے تھے، اس کا نام مسجد فتح ہے۔ وہ اس جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر فتح مکہ کے موقع پر جموم میں قیام فرما ہوئے تھے، ان کا خیمہ مبارک لگا تھا۔ وہاں سے آئیں تو نواریہ ہے، نواریہ کے بعد صرف کی بستی ہے۔ یہاں ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج پاک جنت البقیع شریف میں ایک ہی احاطے میں مدفون ہیں۔ صرف دو ازواج پاک، ایک بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، دوسری بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں مکہ المکرمہ میں ہیں۔ حضرت بی بی خدیجہ جنت المعلا میں ہیں اور یہ مقام صرف پر ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور واپس ہونے لگے تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی کی بہن میمونہ تنہا ہے، مسلمان ہو گئی ہیں، ان کے خاندان والے بھی جدا ہیں، اگر آپ کرم فرما کر انہیں اپنے حوالے عقد میں لے لیں تو بڑی مہربانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی اس خواہش پر ان کی بیوی کی بہن یعنی ان کے بچوں کی خالہ حضرت میمونہ سے آقا کریم نے واپسی مدینہ کے سفر میں نکاح فرمایا اور رات قیام اسی جگہ کیا جہاں آج بی بی میمونہ کا مزار مبارک ہے، بصرف کی بستی، بلکہ زفاف مبارک بھی اسی جگہ ہوا جہاں آج سیدہ کا مزار ہے۔ یہ 6 ہجری کی بات ہے اور 6 ہجری کے بعد 51 ہجری میں وہ مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لائی تھیں اور کافی دن یہاں قیام کیا تھا۔ 51 ہجری میں اچانک ان کی طبیعت علیل ہوئی اور اس علالت میں لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ان کا آخری وقت آ گیا۔ حضرت میمونہ نے ارشاد فرمایا، آنکھ کھول کے دیکھا، لوگوں کی تشویش دیکھی تو خاص طور سے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہا، گھبراؤ مت، میرا انتقال مکے میں نہیں ہوگا، مجھ کو میرے آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میرا انتقال کہاں ہوگا، کب ہوگا، ایسا کرو کہ تم مجھے مدینے کی طرف لے چلو۔ تو چارپائی پر رکھ کر پردے کے اہتمام کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس اور اپنے دیگر ساتھیوں کو لے کر ام المومنین حضرت میمونہ کو مکے سے لے کر مدینہ منورہ کی طرف چلے۔ صرف کی بستی آئی تو سیدہ نے کہا کہ آج یہی قیام کیا جائے، اور قیام کے بعد یہ بھی فرمایا کہ فلاں ہی جگہ میرا خیمہ لگایا جائے، وہیں خیمہ لگا۔ فرمایا کہ آج میرا انتقال ہو جائے گا تو مجھ کو اسی جگہ دفن کرنا۔ ام المومنین نے جیسے کہا تھا ویسے ہی ان کا، یہ دیکھیے بائیں طرف یہ دیواری، یہ سیدہ میمونہ کا مزار پر انوار ہے، ماشاءاللہ۔ ابھی ہم یو ٹرن لے کے ہم یہیں پر آئیں گے۔ بہرحال یہیں پر وصال مبارک ہوا اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جہاں پر زفاف ہوا تھا، سرکار سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہیں پر
وصال مبارک ہوا وہیں قبر منور بنائی گئی، اور جب ان کا جنازہ اٹھا پورا مکہ ام المومنین کے جنازے میں حاضر تھا، اور جب جنازہ اٹھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس با چشم نم گریہ فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے ذرا آہستہ ذرا آہستہ، مجمع کی وجہ سے جنازے کو دھکا نہ لگاؤ، یہ امت کی ماں کا جنازہ ہے، یہ امت کی ماں کا ڈولا ہے، یہ امت کی ماں کے اعزاز و اکرام میں دھکے نہ لگاؤ اور شور نہ کرو، پورے ادب و احترام اعزاز و اکرام کے ساتھ انہیں اللہ کی رحمت کے حوالے کرو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جب شروع میں آتے تھے تو آدھی رات گزرنے کے بعد بمشکل چوری چھپے یہاں آتے تھے، 2-4 منٹ کھڑے ہونے ملتا تھا۔ اب کم از کم اتنا تو ہو گیا کہ یہاں سارے وہ جو متوع تھے ان کو ہٹا دیا گیا، سپاہی ہٹا دیے گئے، اب لوگ ام المومنین کے مزار پر آزادی کے ساتھ حاضری دے دیتے ہیں۔ لاکھوں لاکھ سلام ہو امت کی ماؤں پر، کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل ہو امت کی ماؤں پر۔ یہ امت کی مائیں یقیناً ہم دم و دم ساز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، راحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے وہ قربانیاں دیں کہ ان کی تعریف، ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور فرمایا اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور یہ وہ خوش نصیب خاندان ہے کہ جن کے خانگی اور عائلی معاملات کا ذکر بھی قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ یہ دیکھیں یہ سفید عمارت نظر آ رہی ہے، یہ 4 دیواری بیچ سڑک پر آ گئی ہے، لیکن الحمدللہ دیکھیے لکھا بھی ہے ام المومنین السیدہ میمونہ بنت حارث، ان کی بہن تھی ام الفضل جو حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ماجدہ اور حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ پاک تھیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث کے روضے پہ حاضر ہیں۔ اللہ اس حاضری کو قبول کر کے ہم سب کی دعائیں سن کر ہمیں جنتی بنائے، آمین۔